بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن پاک یہ دل کا سکون ہے، راحت ہے، چین ہے۔ اس کا سننا، اس کا پڑھنا عبادت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس اپنی مبارک کتاب کو دلوں کا سکون بھی بتایا ہے، اور اللہ رب العزت کی یاد میں ویسے ہی بڑا سکون ہے۔ تو وظائف بیسیکلی جو میرا بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ ویسے بھی تو وظائف کریں، لیکن وظائف میں مختلف چیزیں ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کے جو وظائف ہیں، اب احادیث مبارکہ میں باوضو رہنے سے رزق کا بڑھنا، یہ ساری چیزیں تو آتی ہیں، لیکن ہم جو شوہر کی محبت کے لیے یا ودودو پڑھتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کو پڑھنے سے فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ مسنون نہیں ہے، مسنون اعمال اور ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی ہے، اور لوگوں کے لیے جب یہ شفا ہے تو شفا ہر بیماری سے ہے، چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ تو دونوں چیزیں ہیں۔ اگر آپ کو جو سورہ مبارکہ اپلوڈ ہو، اگر وہ آپ کو زبانی آتی ہے تو آپ ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن محسوس یا میں نہیں، اور اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ محروم کیوں رہے؟ آپ سن کر بھی اللہ رب العزت سے اپنا مسئلہ حل کروا لیں۔ تو یہ دین بہت آسان ہے، اس کو مشکل نہ بنائیں۔ بہت سے لوگ لاکھوں مرتبہ صورت پڑھے ہیں، یہ صورت اتنی دفعہ پڑھ لو، اور یہ صورت اتنی، ان صورتوں کے وظائف کے طور پہ پڑھنے کی وجہ سے لوگوں پر اثرات ہوتے ہیں، اور لوگ، ظاہر سی بات ہے ہماری کیپیسٹی 20 کلو اٹھانے کی ہے، جب 40 کلو 60 کلو اٹھائیں گے تو درد تو ہوگا ہی۔ اسی طرح جب ہم وظائف کرنے شروع کرتے ہیں اور مسئلے کے حل کے لیے وظائف کرتے چلے جاتے ہیں تو اس کے بھی اثرات پڑتے ہیں۔ جس طرح میڈیسن کا افیکٹ ہو جاتا ہے، اسی طرح ان وظائف کا بھی ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی بھئی ہم نے تو وظیفہ کیا تھا، اب تو بلڈ پریشر بہت ہائی رہنے لگا ہے، اب تو مسئلہ اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اب تو یہ ہو گیا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، سنت اعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اور وظائف صرف سننے کی حد تک رکھیں، اور یہ سب سے زیادہ آسان ہے۔ اس لیے ہر اپلوڈ ہونے والا ذکر آپ ضرور کیا کریں، سن لیا کریں بس، اور اس کے بعد دعا کیا کریں۔ دیکھیں وظیفہ کر کے دعا نہ کریں کوئی فائدہ نہیں، اجر ضرور مل جائے گا لیکن مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ تو دعا سے حل ہونا ہے۔ تو آپ تلاوت سن کر، اللہ رب العزت کا مبارک کلام سن کر پھر دعا کر لیا کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اسی میں آپ کے مسائل کا حل ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ مسائل کا حل اللہ رب العزت سے مانگنے میں ہے، صرف کچھ اسماء مبارکہ پڑھ لینے میں نہیں ہے۔ شارٹ کٹ نہ ڈھونڈا کریں، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور ان وظائف کو سن کے دعا کر لیا کریں۔ اور جب تک نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ نہیں ہوتا، آپ اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ جتنی بھی نمازیں آتی ہیں، ہر نماز کے بعد اگر سنیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آئیے ذکر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.